خداوند یسوع کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آج صبح کا محبت برا سلام میری طرف سے اور ایسٹر کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو پہنچے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ مارننگ سٹار میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا ہے۔ ناظرین بتاتا چلوں، آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا خاص ہے اس حوالے سے کہ آج کا وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کفارے اور اس کی صلیبی موت کو انڈرسٹینڈ کریں، یعنی آج کا دن جس دن یسوع نے اپنی جان گنہگاروں کے لیے فدیہ کے طور پر دی، گڈ فرائیڈے۔ جی ایسٹر، بہت خاص دن ہے، خاص دن ہے۔ مسیحی ایمان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے یہ خوبصورت کراس اور یہ کانٹوں کا تاج اس چیز کو پیش کر رہا ہے، پریزنٹ کر رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے اس چیز کی آج کہ یسوع مسیح نے یہ کانٹوں کا تاج اپنے سر پر میری اور آپ کی خاطر اس نے قبول کیا، اس نے لے لیا، اور یہ وہ کراس ہے جس پر وہ مصلوب ہوئے۔ یعنی آج صلیب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح نسل انسانی کا کفارہ ہوا ہے۔ تو ہم آج اس پروگرام میں آپ سبوں کو ویلکم کرتے ہیں گڈ فرائیڈے کے خصوصی پروگرام میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے جو ریفرنس ہے، حوالہ ہے، اس کو بھی پڑھیں آپ کے لیے۔ خدا کی خادمہ ایسٹر ہمارے لیے پڑھیں گی۔ تو ناظرین نکالیں ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 44ویں آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے۔ جی ایسٹر۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت، آمین۔ جی ایسٹر، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا میں رہنمائی کریں تاکہ مل کر ہم خدا کے کلام پر غور کر سکیں۔ آئیے ناظرین، ہم جھکیں اور خدا کے پاک روح سے ہدایت اور رہنمائی مانگے آج کے دن کے حوالے سے، جب آج ہم گڈ فرائیڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں عالمگیر سطح پر، پوری دنیا میں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کفارے پر، اس کی صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ تو اس دن کی اہمیت کو ہم جانیں گے، لیکن آئیے مل کر دعا کریں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تو جو مہربان پاک خدا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیری پاک محبت کے لیے جو تیرے بیٹے کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی، تاکہ ہم تجھے جان سکے کہ تو کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے۔ خداوند، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے، جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم اس بڑے اعزاز کے لیے، بڑے آنر کے لیے خداوند جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتی ہوں۔ آج کلام کے وسیلہ سے آج صبح ہم سب کو برکت دینا، ہمارے ذہنوں کو کھولنا، یہ کلام ہماری زندگی میں پر تاثیر ہو اور 100 گنا پھل لے کے آئے، مسیح کے نام سے آمین آمین۔ بہت شکریہ ایسٹر۔ جی ناظرین، خداوند یسوع کی موت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس سے ہمیں ندامت ہے، یا ہمیں ملال ہے، یا ہمیں دکھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے گنہگار کی جگہ لی ہے، اور یہ دن دکھ اور ملال کا دن نہیں ہے، بلکہ ایسٹر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے جشن آزادی ہے، آزادی کا دن ہے۔ بالکل، یعنی یسوع مسیح کے کفارے نے جس طرح اس رات جب بنی اسرائیل کے پہلوٹے مارے گئے اور وہاں پر موت کے فرشتے نے تباہی مچا دی، اور تمام مصر کے اندر آہ و نالا تھا، ماتم تھا، لوگ رو رہے تھے، تو وہ وقت بنی اسرائیل کے لیے آزادی کا وقت تھا۔ بالکل، تو اسی طرح گڈ فرائیڈے وہ دن ہے جب یسوع مسیح نے جان دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس ماتم کر رہا ہوگا، کیونکہ یسوع بطور برا انسان کو چھڑا اور بچا رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، آج گڈ فرائیڈے کے موقع پر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ماتم اور آہ و نالے کا دن نہیں ہے، یہ جشن آزادی ہے۔ کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو ایسٹر دیکھتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے کے موقع پر وہ کالے رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں، شیو نہیں کرتے۔ ایون میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ کالے کپڑے نہ بھی پہنے تو کندھوں کے ساتھ، بازوؤں کے ساتھ کالی پٹیاں باندھی ہوتی ہیں، اور وہ اسے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ انجیل کی تعلیم نہیں ہے۔
آپ کی ہمدردی کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, آپ کی محبت کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں, لیکن یہ کوئی المناک دن نہیں ہے. بالکل. ہاں جی, ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے بالکل. کہ یسوع مسیح کی موت نے ہمیں زندگی دی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی, لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی اور اس کے لہو بہانے سے ہمیں نجات ملی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یسوع اپنی جان نہ دیتے تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے تھے, مجھے اور آپ کو گناہوں سے خلاصی کیسے مل سکتی تھی. بلکہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب اٹھا کر جا رہے تھے جی تو عورتوں نے پانی پلانا چاہا جی, اور وہ رو رہی تھیں, اور جب خداوند یسوع مسیح کی نظر ان پر پڑی تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے لیے مت رو. بالکل ایسے ہی ہے جی, بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو. رائٹ. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ کفارہ تو ہو چکا, پریز گاڈ, ہمیں تو آزادی مل چکی ہوئی ہے. ہالیلویا. ہمیں تو خدا نے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہوا ہے, پریز گاڈ. ہم کیسے لیتے ہیں اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آج ہماری مسیح دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ٹیچنگز لوگوں کی دی جاتی ہیں, بلکہ میں نے دیکھا ہے جیسے آپ فرما رہی کہ مکمل کام ہو چکا ہے. بالکل. نجات کا کام, کفارے کا کام, مخلصی کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. یسوع نے سلیب پر کہا تھا کہ تمام ہوا, تو اس سے مراد ہے کہ پوری قیمت ادا ہو چکی ہے. تو اب آج اگر کوئی اس پر اور کچھ کرنا چاہ رہا ہے, بالکل, یعنی جیسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کئی علاقوں میں یا چرچز ملکوں میں بھی, بالکل, کہ وہ سلیب اٹھا کر جاتے اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے لوگ یسوع مسیح نے جو کام کر دیا ہے اس کے اوپر کچھ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں وہ کام جو خدا نے ہمارے لیے کیا ہے اسی کو قبول ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا نے نجات کا کام مکمل کر دیا ہے اور ہمیں صرف اسے قبول کرنا ہے, اس پر ایمان رکھنا ہے. تو لہٰذا گڈ فرائیڈے, پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گڈ فرائیڈے المناک دن نہیں ہے اور ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم ملال کریں, دکھ کریں. جیسے ہمارا وطن عزیز پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا ہے, ہم جشن مناتے ہیں. بالکل, ہم اسے کہتے ہیں یہ جشن آزادی ہے. بالکل, اور یہ لفظ جو ہم گڈ فرائیڈے یوز کر رہے ہیں, تو اس سے گڈ کا مطلب ہوتا ہے اچھا. بالکل, تو مطلب کہ ہم تو اچھا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہمارے لیے اچھا ہوا ہے, بھلا ہوا ہے, بھلائی ہوئی ہے, یہ تو ہم اچھا دن منا رہے ہیں جی. تو پھر میرے نہیں خیال میں کہ ہمیں ماتم کرنا ہے, بلکہ ہمیں تو خوشی منانی ہے. ایک چیز تھی کہ اگر یسوع اپنے کہنے کے مطابق زندہ نہ ہوتے بالکل تو پھر ممکن ہے لوگ ماتم کرتے, لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے, تو ماتم کی کوئی وجہ نہیں بنتی. ہیلیلویا, کیونکہ ہم فتح مند ہیں. کیونکہ ہم فتح مند ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. ہم فاتح, ارجمند اور ریزوریکٹڈ لارڈ کے ماننے والے ہیں. بالکل, اور کفارے کا مطلب بھی ہے ڈھانپ لینا. بالکل, واہ, بالکل. ہاں جی, تو اس نے تو ہمارے سارے گناہ ہم سے ڈھانپ دیے تاکہ وہ ہمارے گناہ نظر ہی نہ آئے. بالکل, جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے, لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا ہے. پڑھ دیجئے ذرا آیت مبارکہ. جی. پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا. بہت شکریہ. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین کی ایسٹر کے کفارہ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ اس کا لغوی مطلب بھی کسی چیز کو ڈھانپ دینا ہے, کور کر دینا. بالکل, تو انسان تو خدا کے غضب کے نیچے تھا, اور انسان کی ناراستی, ناپاکی کی وجہ سے خدا کا غضب جو ہے وہ آدمیوں پر نازل ہو رہا تھا, اور یسوع کے کفارے نے ساری نسل انسانی کو ڈھانپ لیا ہے, محفوظ کر لیا ہے, چھپا لیا ہے, تاکہ نسل انسانی پر خدا کا غضب نازل نہ ہو. اور میرے خیال میں جب اندھیرا چھایا ہوگا تو خدا کی محبت اور زیادہ انسان کے لیے ٹھاٹھے مار رہی ہوگی, کیونکہ وہ تو ڈھمبے ہوئے, گناہ تو چھپ گئے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں خدا بھی بے چین ہوگا اپنے لوگوں, اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے, کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے خود تخلیق کیا ہم انسانوں کو, اور انسان سب سے خوبصورت تخلیق ہے کائنات کی. واہ, بالکل زبردست. تو عزیزو, آج گڈ فرائیڈے ہے اور آپ مارننگ سٹار میں اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو انجیل میں سے یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے دکھ کا, ملال کا, کالے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے. یہ یوم آزادی ہے. آزادی ملی ہے. کس چیز سے ملی ہے؟ موت بہت بڑا دشمن تھا. موت ایسا دشمن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور لکھا ہے کہ جو اس کے جبڑے میں آ جاتا ہے, جو اس کے قبضے میں آ جاتا ہے, جیسے یروشلم میں کھڑے ہو کر پطرس نے کہا
کہ اے یروشلم کے سب رہنے والوں سنو، یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضہ میں رہتا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ موت ایک غاصب ہے، قبضہ کر لیتی ہے، اور جس کو جکڑ لیتی ہے، پکڑ لیتی، چھوڑتی نہیں ہے. نہ یہ کسی کے حالات کی پرواہ کرتی ہے، نہ کسی کی عمر دیکھتی ہے، نہ یہ جگہ دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا کئی لوگ سفر میں مر جاتے ہیں، کئی لوگ عبادت کر رہے پانی میں مر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی ذات اقدس نے موت کا سامنا کیا ہے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور موت پر فتح پائی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. یس، موت پر فتح پائی ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو آج گڈ فرائیڈے ہے، مبارک جمعہ ہے. آپ عبادت کریں، شکر گزاری کریں. یہ یوم آزادی ہے. بنی اسرائیل نعرے لگاتے ہوں گے آج کے دن، بنی اسرائیل شکر گزاری کرتے ہوں گے اس برے کے لیے جس کو ذبح کیا گیا، جس کا لہو چوکٹوں پر لگایا گیا. ہر طرف ماتم تھا، فرعون کے لوگ رو رہے تھے. آج ابلیس فرعون کی ترجمانی کرتا ہے، جس نے لوگوں کو جکڑا اور پکڑا ہوا ہے، قبضے میں ہے وہ، اور وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، جیسے فرعون لوگ بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑنا بالکل. وہ کہتا کبھی کہتا تھا اپنے جانوروں کو یہاں رہنے دو، کبھی اپنے بچوں کو رہنے دو، بچوں کو رہنے دو، مرد چلے جائیں، عورتیں رہ جائیں. بالکل ایسا ہی تھا. تو ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گڈ فرائیڈے کے اس موقع پر، اس مبارک جمعہ کے موقع پر، آپ اس کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مسیحوں کے لیے یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، گڈ فرائیڈے. جی، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آزادی کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ہلیلویا، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دکھوں میں اپنے ٹائم کو مت اسپینڈ کریں، بلکہ ہم خدا کی شادمانی میں، خوشی میں شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے. اچھا، گیت بھی بڑے دکھی دکھی گاتے ہیں، ہائے ہائے نہیں تیرے دکھ نے پتنی، اس طریقے سے. اور ایک شاعر نے ایک گیت لکھا کہ جاوے یہودا تیرا کاکھ نہ روے. اچھا، اب اس کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے کلام کو دیکھنا ہے کہ علم الہی ہمیں کیا بتاتا ہے. تو میں تو بہت پریشان ہوں ایسے نیم حکیم خطرہ جان لوگوں سے، اور ایسے شاعر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ جنگ پر بات کرتے ہیں تو جنگ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ جنگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ تلوار کی بات کرتے ہیں تو تلوار پر ہی لکھتے جا رہے ہیں، اور اگر وہ شفا کی بات کرتے ہیں تو شفا پر ہی لکھتے جا رہے ہیں. تو بائبل میں تو بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ہمیں دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ انجیل کا، بائبل کا جو پیغام ہے وہ صرف ایک نہیں، بہت سارے اس میں موضوعات ہیں، اور بڑے بڑے شاندار اور خوبصورت لائف ٹچنگ موضوعات ہیں، تو جس پر لکھنے کی، شاعری کی اور گیتوں کی ضرورت ہے. بالکل جیسے آزاد ہے، بالکل آزادی کا ذکر ہے. بالکل آج ہم بات کر رہے ہیں یوم آزادی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسے گیت گانے ہیں جس میں خدا کی ورشپ ہے، جس میں ہم اپنے ملال کا اظہار نہ کریں، شکر گزاری کا بیان کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت کا یہ پیالہ ابلیس نے یسوع کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی رومی حکومت نے یسوع کو دیا، نہ ہی یہودیوں نے دیا، بالکل، اور نہ ہی ابلیس نے دیا، بلکہ یہ موت کا پیالہ باپ نے دیا، خدا باپ نے بیٹے کو دیا، ٹھیک ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پیالہ باپ نے بیٹے کو دیا ہے، کیونکہ اگر بیٹا پیالہ نہیں پیے گا تو گنہگار پیے گا، اور اگر گنہگار پیے گا تو گنہگار مر جائے گا. اب خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ناظرین، آج اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ پیالہ، موت کا پیالہ، دکھوں کا پیالہ، اذیت ہے، کرب ہے، پین ہے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، صلیب پر وہ لٹکایا گیا ہے. یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ اور میں بچ جائیں، دنیا بچ جائے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اسٹر کہ یسوع تو منہ سے بھی گناہوں کو معاف کرتا تھا، تو پھر یہ اذیت ناک موت، یہ کانٹوں کا تاج، یہ کوڑے، یہ منہ پر تھوکا جانا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلٹن سپاہیوں کی تھوک رہی تھی، اور پلٹن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1200 سپاہی. 1200. تو 1200 لوگ
थूक रहे थे एक बंदे पर, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये कितनी बड़ी तस्लील है, अज़ियत है, और कितनी बड़ी ये कर्ब की बात थी कि इतने लोग उसकी तस्लील कर रहे थे, उसे नोच रहे थे, उसे मार रहे थे, और लिखा कि तमाचे मार मार कर उसे कह रहे थे कि बता तुझे किसने मारा है, बता तुझे किसने मारा है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हो रही थी कि यीशु बेचारा था, यीशु कमज़ोर था, यीशु बेबस था, नहीं, ऐसा नहीं था। आपको पता खुदा ने कहा जब पतरस ने तलवार चलाई तो खुदा ने क्या कहा था कि पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख। खुदा ने कहा कि मैं तलवार चलाने नहीं आया। आमीन। तो दुनिया को ये पैगाम आज मिलना चाहिए कि यीशु का पैगाम तलवार नहीं है, यीशु दुनिया को मोहब्बत से जीता है। वो सलीब को भी तोड़ सकता था और सलीब देने वालों को भी तोड़, और उसने कहा कि पतरस मैं चाहूं तो 12 तुमन फरिश्ते आ सकते हैं। बिल्कुल। तो एक तुमन में 6000 है, तो 12 6 72, तो 12 को 6 से ज़रब दें तो 72,000 फरिश्ते। फरिश्ता तो आपको पता है एक ही आता है तो फिर पूरी दुनिया को उलट पुलट देता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर यीशु चाहते तो 72,000 फरिश्ते आ सकते थे यीशु को बचाने के लिए। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो नाज़रीन, आज आपको हम पैगाम देना चाहते हैं कि यीशु सलीब पर बेचारा नहीं है, यीशु सलीब पर मजबूर नहीं है, यीशु सलीब पर बेबस नहीं है। ये प्याला बाप ने बेटे को दिया है और बेटा बाप की खुशी के लिए उस प्याले को पी रहा है। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह तो कुदरत और जलाल से भरे मालिक है वो। देखिए कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ी पाक साफ हो रहे हैं। को तोड़ना सलीब पर बहुत मामूली चीज थी वो, लेकिन यीशु ने उसे गले लगाया। बिल्कुल। और लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। ठीक है, और सलीबी मौत गवारा की, और फिर उसके बाद खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि वो इंसान के मुशाबा हो गया। जी बिल्कुल, यानी कि उसने हमारे गुनाह उठा लिए। बिल्कुल, हमारी तरह आजमाया गया। जी बिल्कुल एस्टर, शुक्रिया एस्टर, बहुत अच्छी आपने बात फरमाई कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी सूरत शक्ल इख्तियार की ताकि रोए ज़मीन पर इंसान का कफ़ारा दे। नाज़रीन, मॉर्निंग स्टार में अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं। जैसा कि आज का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है और ये गुड फ्राइडे के ताल्लुक़ से है कि आज के दिन हमारा मसीह, हमारा मुनज्जी, हमारा खुदाबंद, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उसने नस्ल इंसानी का कफ़ारा दिया है। तो स्टे विद अस, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मॉर्निंग स्टार में मैं और एस्टर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुड फ्राइडे की इस खुसूसी जो आज का प्रोग्राम है, इस हवाले से आज हम सीख रहे हैं और खुदा के कलाम पर हम गौर कर रहे हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले भी एस्टर हमने बात की कि यीशु मसीह सलीब भी तोड़ सकता था, सलीब देने वालों को भी तोड़ सकता था, मार सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये बाप ने मुझे मुकर्रर किया है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यही बात हम नाज़रीन तक पहुँचाना चाहते हैं कि गुड फ्राइडे मलाल का, दुख का, मातम का, आहोनाले का दिन नहीं है, यौम आज़ादी है। द डे ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, आज़ादी, मखलसी, गुड डे है। प्रेज़ गॉड, गुड डे। खुदा ने हमारे साथ भलाई की है। आमीन, आमीन। और आप देखें कि जब उसने सिपाही का कान उड़ाया है पतरस ने, तो वहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने जब कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख, तो इसका मतलब है कि खुदा जो है वो यहाँ पे पीस को कायम करना चाह रहा है अपने बेटे के वसीला से, अमन को, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। और पीस मिशन इंटरनेशनल, पीस मिशन, हमारा जो टीवी है उसका स्लोगन भी पीस ऑन अर्थ है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि वो 12 तुमन फरिश्तों को भी बुला सकता था। बिल्कुल। मगर ये कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, इसका मतलब है वहाँ पे यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा
نہیں چاہتے تھے بلکہ امن اور سلامتی کو چاہتے تھے، اور ایسا ہی ہوا، اور یہی ایجنڈا ہے یسوع کا. بالکل. اور انہوں نے خود حوالے کر دیا، جی اپنے آپ کو پیش کر دیا پکڑنے کے لیے. تو جب وہ خود پیش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس سے بڑی آزادی اور کیا ہوگی. واہ، بہت بڑا میسج ہے جی. بالکل گڈ فرائیڈے پر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، جیسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ یسوع کو وہ پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خدا رضا کارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں کیا اور کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی. شاگرد نے اگر کیا تو خدا نے اسے ڈانٹا ہے کہ یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے، میں سلیپ سے بچنا نہیں چاہتا ہوں. تو ایسٹر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یعنی وہ دنیا میں آئے ہیں، گھر لیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، شادی کرتے ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، زندہ رہنے کے لیے. لیکن دنیا میں ایک ہی ذات اور ہستی آئی ہے انسان بن کر، بشر بن کر، اس ذات کا نام یسوع ہے. ان کے دنیا میں آنے کا مقصد زندہ رہنا نہیں تھا، بلکہ اپنی جان گنہگاروں کی خاطر دینا تھا. بالکل. اور جب فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے جی تو وہاں پہ پیغام یہ دے رہا ہے بالکل کہ تیری جان بھی جو ہے تلوار سے چھیدی جائے گی اور تو حاملہ ہوگی، تیرا بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، رہائی دے گا. یہ نہیں کہ موت پیدائش کے ساتھ ہی اس کو موت کا بھی بیان کیا گیا کہ وہ پروانہ دے دیا گیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے جان بھی دے گا، فدیہ کے طور پر دے گا. تو پیدائش کے ساتھ ہی جب مریم کو جب پیدائش کا بھی پتہ چلا ہوگا اور جب فدیہ کا بھی پتہ چلا ہوگا تو میں وہ خدا کی بندی تھی. مریم جو ہے بالکل، اب دیکھیں کہ شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے بالکل، لیکن وہ پھر بھی قبر کے پاس کھڑی ہے. یہ حوصلہ ہے. یہاں پر میں مقدسہ مریم کی جو ذات ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت بلند و بالا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ مریم کی آنکھوں کے سامنے اس کا جو بیٹا ہے اسے مصلوب کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ہے، حوصلہ ہے مریم کا، بڑی شان ہے مریم کی کہ مریم کے اندر اس قدر برداشت تھی کہ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا لگتے جگر جو ہے. انسان اپنی کئی دفعہ ہم قدر نہیں کرتے، ہم گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، نالائکیوں میں پڑ جاتے ہیں، بیوقوفیاں کرتے ہیں، خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ابلیس کو خوش کرتے ہیں اپنے کاموں سے. ہم کئی دفعہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ خدا نے کتنی بڑی قیمت دی ہے. قیمت یہ دی ہے کہ اپنا بیٹا قربان کیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مریم سے پوچھنا چاہیے کہ جس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہوا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی. بہت زیادہ. پھر ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی اس نے بخش دیا ہے. خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، ایسی کیسی محبت کی کہ اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو گڈ فرائیڈے وہ دن ہے اور یہ وہ وقت ہے جو دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ خدا نے دنیا سے واقعی ہی پیار کیا ہے اور کفارے کے لیے یسوع کو دنیا میں بھیجا ہے. تو میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، گڈ فرائیڈے مسیحوں کے لیے یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، شکر گزاری کا دن ہے، فتح کا دن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسٹر یسوع کی موت جب ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے بھونچال آئے ہیں اور قبریں کھل گئی ہیں. تو زلزلے جب آتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں، جیسے 2005 میں پاکستان میں جب آیا زلزلہ بہت ہولناک، تو آپ دیکھیں کہ اس میں 70-75 ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اور بہت سارے زمینیں کھل گئی، پورے ولیجز گاؤں. اچھا یہ کیسا زلزلہ ہے؟ ادھر زلزلے آئے ہیں، لوگ مر گئے ہیں. یسوع کی موت پر جو زلزلہ آیا اس سے مردے جو ہیں قبروں سے باہر آ گئے، زندہ ہو گئے. تو یہ ایک بڑی فتح ہے، فتح کی نشانی. تو گڈ فرائیڈے فتح کا دن ہے. آمین. اور کلام فرماتا ہے کہ بہت ساری قبریں کھل گئیں اور جو مردے تھے اس میں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ مقدس شہر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے لوگوں کو. لوگوں نے دیکھا ان کو. اور ہمیں آج کے دن کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم محض جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لکیر دے فقیر، ہمیں وہ نہیں بننا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی اس کو اپنا لیں یا تحقیق ہی نہ کریں یا بغیر سوچے سمجھے جیسے پرانی روایات ٹریڈیشنز چلتی آ رہی ہیں ہم ان کو اپنائے رکھیں. ہمیں کلام کو سمجھنا ہے،
کلام میں کہیں ماتم کی بات نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کہیں بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم نے مرثیے پڑھنے ہیں. جیسے لینٹ ہے, لوگ باقاعدہ لینٹ سیزن مناتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی میں لینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یعنی ماتم کی, نوحے کی, آہو نالے کی کوئی ایک پن پوائنٹ بھی کرسچینٹی میں. بلکہ داؤد اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے میرے ماتم کو ناچ میں بدل دیا. اور آپ بڑی اچھی بات فرما رہی تھی کہ عورتیں رو رہی تھیں. یسوع نے کہا مت رو, میرے لیے نہ رو, اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو. بالکل. تو یسوع نے منع کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر مریم مگدلینی کو دیکھیں, جب وہ قبر پر گئی ہیں تو یسوع نے کہا ہے کہ تم اے عورت تو کیوں روتی ہے, تو کیوں روتی ہے, اس کا بھی منع کیا. یعنی اس کا مطلب نہیں, یہ ماتم کا ٹائم نہیں بلکہ خوشی کا ٹائم تھا. اور میں ہاتھ جوڑ کر ان سے بھی درخواست کرتا ہوں جن چینلز پر اس طرح کے ماتمی گیت لگائے جاتے ہیں وہ اس سے اجتناب کریں. اور جو شاعر ہیں, جو سنگر ہیں, میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ بھی ایسے گیت نہ گائیں جو لوگوں کو رلائیں. آپ صلیبی گیت گائیں, آپ کفارے کی بات کریں, آپ یسوع کے دکھوں کا ذکر کریں, لیکن اس میں فتح کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, بالکل قدرت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, کہ یہ قدرت ہے, کیونکہ موت ہار گئی ہے. بالکل. یسوع نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں. بالکل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ایسٹر کہ قبر وہ جگہ تھی جس میں جو بھی گیا واپس نہیں آیا. اس لیے قبر کا خوف بھی ہے. اکثر لوگ قبر کے بارے میں بتاتے ہیں, ٹیچنگ دی جاتی لوگوں کو, قبر کا عذاب, قبر کا حساب, تو لوگوں کو بڑا ڈرایا جاتا ہے قبر کا کہہ کے. لیکن ہم دنیا کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ یسوع قبر سے ہو کر آیا ہے. بالکل. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کمرے میں کوئی نہیں گیا, اس کمرے کے بارے میں کہا جائے کہ جی فلاں کمرے میں بہت ڈر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہر بندہ اس سے ڈرے گا کہ جی اس میں بہت خوف ہے. بالکل. کوئی شخص وہاں سے ہو کر واپس آ جائے اور وہ کہے کہ جی میں وہاں پر گیا تھا, کوئی خوف نہیں ہے, تو پھر لوگوں کو تسلی ہو جائے گی. اب یسوع مسیح قبر میں گئے ہیں, اب وہ قبر میں سے ہو کر واپس آ گئے ہیں, تو ہمیں یہ تسلی دے دی ہے کہ میں موت پر غالب آیا. بالکل. میں اس خوف پر غالب آیا. بالکل. تو آج گڈ فرائیڈے کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور آج اس گفتگو میں وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے آزادی کا دن ہے, یوم آزادی ہے, ناکامی کا دن نہیں ہے. بالکل. ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ہم وہاں پہ گئے. تو وہاں پہ ایک بہن مجھے ملی, تو مجھے کہنے لگی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا. کہتے انسان پیدا ہوتا ہے تو چلے یہ دن کا تو نہیں پتا ہوتا, مگر یہ امید ہوتی ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے, 9 ماہ کے بعد یہ زمین پر آ جائے گا, یہ ہم دیکھیں گے اس کو, مگر اس کے جانے کے بعد ہم اسے دوبارہ نہیں دیکھیں گے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر ہمیں اس چیز پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو میں نے کہا پیدا ہونے کی بھی امید ہے, اب مرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی امید ہے. دنیا کا ذکر ہے. بالکل, ایک دوسرے کو میں نے کہا یہ روبرو دیکھیں گے. میں نے کہا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, منتقل ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا ہم دیکھیں گے. میں نے کہا ان کے مرنے کے بعد بھی امید ابھی ہے. بالکل. میں نے کہا جیسے پیدا ہونے کی امید ہے نا, اب مرنے کی بھی امید ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو ہم جو خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں تو وہ خدا کی ان ساری باتوں کو سمجھتے بھی ہیں, اس کے مکاشفات کو, ان کے سارے الہام کو سمجھتے ہیں. آمین آمین. کلام کی باتیں, سچائی کی باتیں, الہام کی باتیں, کام کی باتیں عزیزو. اور جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو آج صبح, جیسا کہ آج گڈ فرائیڈے کا دن ہے اور آپ سب جو ہیں خداوند کی عبادت ورشپ کر رہے ہیں اور چرچز میں جائیں گے اور خداوند کی پرستش کریں گے, عبادت کریں گے, اور یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی جو کلمات ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی. بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے بڑا پاورفل دن ہے. ابلیس کی ناکامی کا دن ہے اسٹر. ابلیس آج کے دن ناکام ہوا تھا. یہ موت عدن سے چلی تھی اور اس نے راج کیا انسانیت پر. بالکل. اور انسان اس کے سامنے بے بس تھا. اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں یسوع کے بارے میں کہ موت یسوع کے سامنے بے بس تھی. یسوع اس میں سے گزر کر یسوع نے اس کو ناکام کیا ہے, اس کو ڈیفیٹ کیا ہے, اسے شکست خوردہ کیا ہے. بالکل. اور وہ قبر میں گیا اور قبر سے جی اٹھا ہے. بالکل. اگر آپ سلیب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو سلیب کی سمجھ نہیں آ رہی یا یسوع کی موت کو نہیں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں
تو یسوع کی خالی قبر کو آپ ضرور دیکھیں, اور جب آپ یسوع کی خالی قبر کو دیکھیں گے تو پھر یسوع کی صلیبی موت آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو جی ناظرین, آج ہم نے کوشش کی ہے, میں نے اور ایسٹر نے, تاکہ مل کر ہم آپ کو جو بائبل کی سچائیاں ہیں آپ تک پہنچا سکے. مارننگ سٹار میں آج صبح کا یہ پروگرام اور آج کی ساری گفتگو, آج کے دن کا آغاز, اور پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا دن یوم آزادی ہے. آمین. تو اس لیے ہم آپ کو گڈ فرائیڈے وش کرنا چاہتے ہیں. ہیپی گڈ فرائیڈے. ہم ملال کے ساتھ نہیں کہہ رہے, دکھ کے ساتھ نہیں کہہ رہے, کیونکہ آج کا دن ہے جب یسوع نے ہمارا کفارہ دیا ہے. تو میری طرف سے, ایسٹر کی طرف سے, ہماری فیملی کی طرف سے, فینیل کی طرف سے آپ سبوں کو ہیپی گڈ فرائیڈے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ مل کر ہم دعا بھی کریں کہ اگر آپ ابلیس کے فریب اور دھوکے میں آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے دل میں بار بار یسوع کی صلیبی موت کو ناکامی سمجھ کر پیش کر رہا ہے, تو ابلیس کو جھڑکیں. کالے کپڑے نہیں پہنے, آگے پیچھے پہن لیجئے گا, گڈ فرائیڈے کو نہ پہنے, کیونکہ یہ لوگوں کو میسج آئے گا کہ شاید یہ دکھی ہیں اور غمگین ہیں, اس لیے انہوں نے کالے کپڑے پہنے. بالکل, ہمیں صلیب کو یاد کرنا ہے فتح مندی کے ساتھ, فتح مندی کے ساتھ, ملال اور دکھ کے ساتھ نہیں. تو ناظرین آئیے جھکے مل کر ہم دعا کرتے ہیں. میں اور ایسٹر آپ کے لیے برکت چاہیں گے. خداوند آسمانی باپ, آج صبح مارننگ سٹار میں ہم نے گڈ فرائیڈے کے موضوع پر خصوصی بات چیت کی ہے. تمام عزیز بہن بھائیوں کے لیے ہم برکت چاہتے ہیں, دعا کرتے ہیں خدا کہ تیرا پاک ہاتھ بڑا رہے اور تیرا نام جلال پاتا رہے. اپنی بڑی قدرت کو آشکارا فرمانا, اور جو لوگ بیمار ہیں, کمزور ہیں, صلیب پر جو چشمہ بہا, وہ چشمہ جو کلوری سے بہتا ہے آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے, اسی لہو میں لوگ شفا پائیں, نجات پائیں, آزاد ہوں, اور سارا جلال تیرے پاک نام کو ملے. تو بڑی برکت دے اور کثرت سے دے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر, ساری ٹیم پر, عالمگیر کلیسیا پر تیری برکت چاہتے ہیں خدا یسوع کے پاک نام میں. آمین. گاڈ بلیس یو آل. ناظرین, جیسا کہ سکرین پر ہمارے نمبرز موجود ہیں, ای میل ایڈریس بھی موجود ہے, آپ ہمیں اپنی دعائیہ درخواست ای میل کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.